بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با دو کلموں کے مثلین میں سے یعقوب کے لیے وصاحب الجنب نسام ہے، رویس کے لیے ذیل کے 4 کلمات میں صرف ادغام ہے۔ 1 تا 3 نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت طاغا انسا بینہم مؤمنون، رویس ہی کے لیے ذیل کے 16 کلمات میں اظہار اقدام دونوں ہے۔ لذب بسمعہم بقرر کو 2، الکتاب بایدیہم بقرر کو 9، الکتاب بالحق بقرر کو 21۔ 4 تا 11 جعلکم کے وہ تمام کلمات جو نحن کو 10 و 11 میں ہے۔ 12 تا 15 وَأَنَّ ہوا کہ وہ چاروں کلمات جو نجم کو 3 میں ہے۔ لا قبل لہم نمل، فائدہ ان میں سے 2 3 اور نجم کے پہلے 2، ان 4 میں دونوں وجوہ مساوی اور باقی 12 میں ادغام راجح ہے۔ جیم متجانسین و متقاربین میں سے حمزہ کے لیے 1 تا 3 فَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا۔ بیت طائفۃ النساء میں دونوں راویوں کے لیے صرف ادغام، اور فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا مرسلات اور فَالْمُغِيرَاتِ صُبحًا۔ عادیات میں خلف کے لیے اظہار اور خلات کے لیے ادغام و اظہار دونوں ہے، اور ادغام اولا ہے، اور ان 6 کلمات میں حمزہ اور ان کے راویوں کے لیے مدغم کی اصلی کسرہ کی اشارہ کرنے کے لیے روم بھی نہیں ہے، اصلی کسرہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے روم بھی نہیں ہے۔ ابو عمرو کے لیے ان تمام کلمات میں بھی روم جائز ہے، اور چونکہ بیتوں میں فتح ہے اس لیے اس میں ناجائز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دوسری فصل جز با ہے۔ پہلے مصنف رحمہ اللہ نے ایک کلمہ کے مثلین بتائے، پھر وضعی کی تعاد، پھر تنبیہات، اور اب جز با میں 2 کلموں کے مثلین سب سے پہلے بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلے امام یعقوب حضمی کا بتایا کہ ان کے لیے وصاحب بالجنب نساء میں ادغام ہے، پورے امام کے لیے، یعنی رویس اور روح دونوں کے لیے۔ جو جس اختلاف کی نسبت امام کی طرف ہو تو وہ قرات ہوتی ہے، یعنی وہ اختلاف دونوں روایتوں کے لیے میں ہوتا ہے۔ پھر آگے رویس کے لیے بتایا، سب سے پہلے وہ 4 کلمات بتائے جن میں ان کے لیے صرف ادغام ہے، مسبحک کثیرا وغیرہ، اور پھر آگے رویس ہی کے لیے 16 کلمات میں اظہار و ادغام دونوں ہیں۔ 3 کلمات بقرہ کے ہیں جو پہلے جن کی تلاوت ہو چکی ہے، پھر 4 تا 11 8 کلمات ہیں جعل لکم، جعل لکم جو سورۃ نحل کے رکوع نمبر 10 اور 11 میں بار بار آ رہے ہیں۔ تو ان سب کلمات میں رویس کے لیے اظہار و ادغام دونوں ہیں، جعل لکم، جعل لکم۔ پھر 12 تا 15 وَأَنَّهُ هُوَ، یہ جو سورۃ نجم کے رکوع نمبر 3 میں 4 دفعہ آتا ہے، تو ان چاروں کلمات میں اظہار و ادغام دونوں ہیں۔ لا قبل لہم نمل، پھر فائدہ بتایا کہ یہ 16 کلمات ہیں، ان میں سے 2 اور 3، یعنی الکتاب بیدیہم الکتاب بالحق، یہ 2، اور نجم کے پہلے 2 وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ، یہ جو 4 ہیں ان میں دونوں وجوہ مساوی، اظہار و ادغام کا درجہ برابر ہے، اور باقی جو 12 ہیں ان 4 کے علاوہ ان میں ادغام جو ہے وہ راجح ہے، قوی ہے۔ پھر متجانسین متقاربین کا عنوان لگا کے جز جیم میں پہلے کلمات بتائے، پہلے 5 کلمات وصافا صفا سے، وصافا صفا، صافات کے 3 کلمات ہیں، وذاریات ذروا، بیت طائفۃ النساء، ان 5 کلمات میں دونوں راویوں کے لیے یعنی پورے امام کے لیے صرف ادغام ہے، اور فالملقیات ذکر مرسلات، فالمغیرات صبح، عادیات میں خلف کے لیے اظہار اور خلات کے لیے ادغام و اظہار دونوں ہیں، اور ادغام مولا ہے۔ اور ضروری بات یہ بتائی کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب ادغام ہوتا ہے تو ابو عمرو بصری رحمہ اللہ اگر مدغم مکسور ہو تو اس میں ان کے لیے ادغام، کامل ادغام کے ساتھ روم بھی ہوتا ہے۔ روم یعنی حرکت کے 3 سے کر کے 1 پڑھنا، 2 نہ پڑھنا، ہلکا سا اشارہ کرنا۔ تو یہاں بتا رہے ہیں کہ ان 6 کلمات میں حمزہ اور ان کے راویوں کے لیے مدغم کے اصلی کسرہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے روم بھی نہیں ہے، یعنی ان کے لیے کامل ادغام میں روم نہیں ہے۔
اور ابو عامر کے لیے ان تمام کلمات، کیونکہ ابو عامر کے لیے بھی ان کلمات میں ادغام ہے، تو ابو عامر کے لیے ان تمام کلمات میں روم جائز ہے، جیسے باقی کلمات میں روم جائز ہے جہاں مدغم مکسور ہو، تو ان کلمات میں بھی روم جائز ہے، اور چونکہ بیعتا میں فتح ہے اس لیے اس میں ناجائز ہے۔ جب مدغم پر فتح ہو تو صرف کامل ادغام ہوتا ہے، جب مدغم مکسور ہو تو اس میں کامل ادغام اور روم دونوں ہوتے ہیں، یہ پہلے باتیں عرض کر چکا ہوں۔ اور مدغم مضموم ہو تو وہاں تینوں وجوہ جائز ہیں، کامل ادغام، روم، اشمام۔ اشمام ہوتا ہے ہونٹوں کو گول کرنے سے، اس کا تعلق دیکھنے سے ہے، اس کی کوئی آواز نہیں ہوتی۔ والسلام۔